الی ارواح المؤمنین مستحقین شہداء، حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان امام بارگاہ آقا ہاشم آل اولاد، اللہ قلبی، ان کے ساتھ کے دوست احباب جو چلے گئے، اور خصوصاً ہمارے آج درمیان میں نہیں ہیں ہمارے سیکرٹری صاحب منو بھائی، ہمارے صدر صاحب جناب عابد عبداللہ کے والد مرحوم، اور جن کی خدمات میں اس امام بارگاہ میں میرے والد مرحوم مولانا شیخ احمد علی صادقی، اور جو بزرگان دین چلے گئے، سب کے لیے ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ علی سیدنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب اولادہ المعصومین، لا سیما حجت المنتظر الامام الثانی عشر عجل اللہ تعالی فرجہ وجعلنا من انصار واعوان وشیعتی، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ درود بے جمع محمد آل محمد۔ سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں اپنے دونوں بزرگان سے جو استاد کے مقام پر ہیں ہمارے لیے، آقا عرفانی اور آقا حکیمی سے، کہ ان بزرگوں کی موجودگی میں ایک طالب علم کا ان کے سامنے لب کشائی کرنا ادب کے خلاف، لیکن اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھتا ہوں کہ دونوں اساتید کے سامنے اپنی لب کشائی کا مجھے جو موقع ملا، انشاءاللہ میرے اساتید میری رہنمائی فرمائیں گے، اور انہی کے دروس کی روشنی میں کچھ جملات میں جو ہے وہ اپنے مومنین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپس میں ہم لوگ مباحثہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا تو اعلان یہ ہے کہ جو بزرگان دین کی طرف سے اعلان ہوا ہے یکم ربیع الاول کا، آپ تمام مومنین کی شرکت اس میں ضروری ہونی چاہیے۔ ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے، کسی سے بھیڑنا نہیں ہے، بہت شرافت کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، بہت آرام کے ساتھ اپنے پروٹیسٹ کو ہم نے ریکارڈ کروانا ہے کہ اس سے ہماری دل آزاری ہوئی ہے، لہٰذا اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، اور اگر ایسا کوئی قانون آپ بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ہم سے مکالمہ کیا جائے، ہم سے گفتگو کی جائے، اور شریعت، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا فیصلہ کیا جائے۔ ہم سب کو منظور ہے، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کسی چیز کے بارے میں ہماری کوئی رائے نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز کا ہم احترام جہاں کرتے ہیں وہ بھی احترام کریں، اور کسی بھی قانون کو پاس کرنے سے پہلے، بے شک وہ کرسچن یا ہندو ہی کیوں نہ ہو، ان سے مشورہ ضرور لیا جائے، اس لیے کہ مملکت چلانے کے لیے ان تمام امور کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ ہٹ درمی اور ضد سے جو ہے وہ نہ قانون چلتے ہیں اور نہ ہی حکومتیں چلتی ہیں، تو لہٰذا صرف اسی نیت سے ہم نے شامل ہونا ہے کہ ہم اپنا جو ہے احتجاج ریکارڈ کروا سکیں کہ ہم شیعہ اثنا عشری اہل بیت کے ماننے والے جو ہیں وہ اس قانون سے سخت ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے ملک میں ایک افراتفری اور انارکی پھیلنے کا خطرہ ہے۔ ہم اپنی جان کے جانے سے نہیں ڈرتے،
ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، ہم ڈرتے اس بات سے ہیں کہ اس پیارے ملک پاکستان کے اندر استحکام نہیں رہے گا، ایک انارکی پھیلے گی۔ تو لہٰذا پہلا ہمارا جو ہے وہ یہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ بڑے آرام کے ساتھ اس کام کو کیا جائے، اور اس سے ہمیں کسی سے کوئی لڑنے بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں 1400 سال سے اس مکتب میں یہی درس دیا جاتا ہے کہ ہم صبر اور استقامت سے اپنے اس کاروان کربلا کو لے کے چلتے رہیں، جب تک زمانے کی حجت نہ آ جائے ہم یہ علم لے کر چلتے رہیں گے۔ انشاءاللہ جب آخری حجت آئے گی تو یہ علم ہم اس کے ہاتھ میں دے کے اپنے فریضے کو پورا کریں گے۔ لہذا درود بھیجیں محمد آل محمد کے اوپر۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، میرا موضوع بھی اسی سے متعلق ہے۔ میں نے ابھی کچھ گزشتہ ایام میں ہماری گفتگو ہوئی مختلف جگہوں کے اوپر، ان کا خلاصہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ اس زمانے میں ہمیں اپنی حد و حدود کا پتہ چلے، ہمیں اپنے جو کردار ہے کیا کرنا ہے اس کا پتہ چلے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی امام آتا ہے، کوئی امام بنتا ہے، اسے امامت، منصب امامت جب مل جاتی ہے تو ہر امام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اسٹریٹجی ہے، خاص ایک اس کے لیے پیغام ہے، ان کا ایک خاص لائحہ عمل ہے۔ ہمیں اس لائحہ عمل پہ عمل کرنا ہے جو امام ہمیں دے دیتے ہیں، جو امام کی طرف سے ہمارے لیے کہا جاتا ہے۔ مثلا امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں اگر صلح کا ایک سسٹم تھا تو امت کو جو ماننے والے تھے ان کو صلح میں جانا تھا۔ امت کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ امام کو کہیں کہ آپ جنگ کریں، جیسا امام کہتے ہیں ویسا ہمیں کرنا ہے۔ مولا حسین کے زمانے میں جنگ کا سسٹم تھا، جب گئے تھے قیام کیا تھا تو اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتے تھے کہ مولا آپ قیام نہ کریں، بیٹھ جائیں اور آپ کو صلح کرنی چاہیے، جیسا امام کہیں ویسا ہمیں کرنا ہے۔ اس کے لیے قیل قال کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس زمانے میں ہمیں کیا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ تو لہٰذا اس زمانے کو جو اکثر علماء جو نام دیتے ہیں، یا کتابوں میں جو اس زمانے میں ہمیں سب سے خطرناک چیز ملتی ہے وہ ہے فتنہ آخر الزمان۔ آدم سے لے کر اب تک کے لیے بڑے فتنے ہوئے، جو سب سے آخری اور خطرناک فتنہ ہے وہ فتنہ آخر الزمان ہے، جسے ہم فتنہ دجال کے نام سے پکارتے ہیں۔ لہٰذا اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس زمانے کے متعلق امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کہ اس زمانے میں مومنین کیسے نکلیں گے مولا کے لیے۔ مولا مثال دیتے ہیں، مولا کہتے ہیں ایک بہت بڑا سٹور ہے، انبار ہے، ایک کمرہ ہے جس کے اندر بہت بڑی فیکٹری کہتے ہیں ہم، جس کے اندر گندم یا آٹا بھرا ہوا ہے۔ جب اس کو کائی لگ جائے، جسے ہم کہتے ہیں جو سبز سی ارلی سے لگ جاتی ہے، تو مولا کہتے ہیں اسے صاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو صاف کرنے کے بعد اس میں اتنا آٹا رہ جاتا ہے کہ جو ایک روٹی کے چند لقموں کے برابر ہے۔ آخر الزمان میں مومن اتنے رہ جائیں گے۔ آپ اور میں سوچیں کہ ہم ہر روز مجلسیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، عزاداریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جلوس ماشاءاللہ بارونق ہوتے چلے جا رہے ہیں، علموں کی شان و شوکت، تعزیے ذوالجناح سب کی شان و شوکت ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس حدیث کے مصداق میں روٹی کے چند لقموں کے برابر ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چند روٹی کے لقموں میں بھی شامل نہ ہو، تو یہ پھر ہمارے لیے مرنے کا مقام ہے کہ ہم ان عزاداریوں میں شامل ہوں۔ کیوں عزاداریوں میں شامل ہوتے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ جب آنے والی کربلا ہو، جب زمانے کی حجت آئے، دجال کے مقابلے میں کربلا جب کھڑی ہو، تو اس میں اور آپ کوئی اوسجا کے نام سے، کوئی حبیب ابن مظاہر کے نام سے اپنی تربیت ان درگاہوں سے لے کر وہاں جا سکیں۔ آپ اور میں سوچیں ہم میں کتنے ابھی تک حبیب، کتنوں نے 50 سال سے عبادت میں شریک ہیں، عزاداری میں شریک ہیں، بہت سارے 10 سال سے شریک ہیں، بہت 5 سال سے بچے شریک ہو رہے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک ہم شریک ہوتے ہیں۔ ہم میں کتنے ابھی تک اپنے آپ کو حبیب ابن مظاہر کی جگہ رکھ سکتے ہیں؟ بزرگوں میں کون اوسجا کی جگہ پر رکھ سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو؟ نہیں سمجھتا میں اپنے آپ کو اس قابل۔
بس ان دروس کا فائدہ کیا ہے کہ جب میں ہم اپنے آپ کو حبیب ابن مظاہر نہ بنا سکیں، اوسجا نہ بنا سکیں، جون جیسا غلام نہ بنا سکے۔ ابھی یہ زمانہ جو ہے، اس یاد رکھیے گا، ہماری ناکامی کی ایک وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم ولایت اجتماعی کے قائل ہی نہیں رہے، ہم ولایت انفرادی میں جا رہے ہیں۔ ہر مجتہد اپنے اپنے فتوے دیتا ہے، ہم عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جب تک ولایت اجتماعی میں نہیں آئیں گے، خمینی نے ثابت کیا ولایت اجتماعی میں آئیں گے تو ایک اتنا بڑا جو معجزے کے نام سے انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ آج بھی ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی عیسیٰ موسیٰ، کوئی نقوی، کوئی رضوی، کوئی کسی نام سے ہم نے گروپ بنا کے رکھے ہیں۔ ایک اجتماعی ولایت میں شہید عارف کیوں شہید ہوئے؟ اس لیے کہ ولایت اجتماعی کے اوپر تقریباً سب کو جمع کر چکے تھے۔ اب یقین مانیں، بزرگ مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا، یہ ان کا جملے تھے کہ جی میں مینار پاکستان پہ جو جلسہ کرنے والا ہوں، اس سے پہلے ان کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے آل پاکستان ایک مینار پاکستان پہ جلسے کا انعقاد کیا تھا۔ کہتے ہیں بیان کرنے والے کہ اگر وہ جلسہ ہو جاتا تو ان کا یہ ادعا تھا، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ پاکستان میں ایران جیسا اسلامی انقلاب آ جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت اجتماعی کے اوپر سب کو تقریباً مائل کر چکے تھے۔ آج تو ہم لوگ اپنا جلسہ کامیاب کرتے ہیں، میرا جلسہ کامیاب، میرا دھرنا کامیاب ہو گیا۔ شیعوں کا دھریا، اسلام کا دھرنا کبھی کسی نے نہیں کہا، اور سب کو مبارک ہو جناب، ہمارا دھرنا بڑا کامیاب ہو۔ کیوں؟ عیسیٰ موسیٰ اپنے دھرنے کامیاب بنائیں گے تو پھر عیسیٰ موسیٰ کی اجتماعیت ختم ہو جائے گی۔ انفرادیت میں کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم ولایت اجتماعی کے اوپر قائل نہیں ہوں گے، جمع نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہو سکتے۔ کیا ہے فتنہ؟ فتنہ بنا ہے فتنہ سے۔ فتنہ کے جو مادہ ہے وہ قرآن میں تقریباً 60 جگہوں پر استعمال ہوا ہے، جس کے 15 معنی بتائے جاتے ہیں۔ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن ہم اپنے سے متعلق سوچیں کہ اس فتنے میں ہمارے لیے کون سا موضوع ہے۔ کہتے ہیں فتنے کا جو لغت میں معنی بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جب سونے کو آگ میں پھینکا جائے تو وہ کندن بن جاتا ہے، اس کی فضولیات نکل جاتی ہیں اور وہ خالص رہ جاتا ہے۔ مولا کے قول کے مطابق کہ وہ روٹی کے چند لقمے جو ایک آٹے کے انبار میں سے رہ جاتے ہیں، اسی طرح سونے میں رہ جاتا ہے۔ یہ فتنہ آخری زمانہ ایسا ہے اور مشہور فتنہ ہے۔ اور فتنوں میں آپ کو بتاؤں، بلکہ ہمارے لیے کیا کیا میں آپ کو سامنے بیان کروں، اس موضوع کے اوپر ایک اشرا چاہیے۔ موضوع آخر الزمان کے اوپر اشرا چاہیے۔ یہ میرے استاد سے بحث بھی ہو رہی تھی، بات بھی کر رہے تھے استاد سے کہ جی یہ موضوع جس طرح ہم نے امام آخر کو مظلوم بنا کے رکھا ہے، اسی طرح یہ موضوع بھی مظلوم ہے۔ امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات۔ کتنا ذکر امام زمان ہوتا ہے سوائے ملنے کے قصوں کے، کہ جی امام سے ملاقات ہوگی، 2 آنسو بہا لیے، امام سے ملاقات ہوگی، 2 خوشیوں کے نعرے لگا لیے۔ ہم نے کبھی اجتماعیت کے لیے امام کے الفاظ کو، امام کے ذکر کو چھیڑا کہ ہم آج اپنا کیا امام سے لائے عمل لیں کہ امام کا تشریف لائیں؟ آپ کو پتہ ہے منتظرین 2 ہیں، ایک امام زمانہ کے، بے شک وہ اہل سنت میں، بے شک اہل تشیع میں ہوں، لیکن مہدی کے سارے قائل ہیں کہ آئے گا ایک آخری زمانے میں جو مہدی کے نام سے ہوگا اور دجال کے مقابلے میں لڑے گا۔ جو مقابلے میں دجال کے لڑے گا، دجال والوں کی اگر آپ تیاری دیکھیں تو آپ سوچیں گے کہ ابھی آپ نیند سے اٹھے ہی نہیں ہیں، ابھی آپ نیند سے اٹھے نہیں، ابھی آپ کی صبح نہیں ہوئی، جبکہ جو دجال کے ماننے والے ہیں، ان کے انتظار والے ہیں، انہوں نے اپنی ساری تیاری مکمل کر لی ہے۔ ہم کب تک نہیں سمجھ سکتے امام کو؟ کہتے ہیں کہ قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، مختلف روایات ہیں، 6666 اور کوئی کچھ قول بولتا ہے، لیکن 6500 سے زیادہ آیتوں میں 900 آیتیں صرف قرآن کی جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے بارے میں۔ کیوں؟ مولا بیان فرماتے ہیں یہ جو تاریخ کے اوراق آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ اس سے آپ عبرت حاصل کرو۔ تو مولا عبرت حاصل ہو تو کیا ہوگا؟ کہا جب آپ عبرت حاصل کریں گے تو آپ کی بصیرت کھل جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اسی لیے کیوں خدا نے 900 آیتیں بنی اسرائیل کے بارے میں؟ اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 900 آیتیں بنی اسرائیل کے بارے میں اس لیے بیان کی کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے بنو اسماعیل والے جو ہم ہیں اس سے عبرت حاصل کریں تاکہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں۔ سیم اسی طرح ہے جس طرح بنی اسرائیل کا ہوا ہے، آج سارا اسی طرح چل رہا ہے، وہی جہالت، وہی سب کچھ، وہی فری میسن، وہی شیطان پرستی، سب کچھ، لیکن ماڈرن طریقے سے آج سب کچھ بدل چکا ہے، وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن آج ماڈرن ہو چکا ہے۔ پیغمبر کے زمانے سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ننگے دنگ دڑنگ کے لوگوں کے بارے میں ہم کہتے تھے جی کہ جاہل لوگ ہیں، بالکل بچیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بہت ساری جہالت کی جو عادتیں آج بڑے ماڈرن انداز میں اس کو بڑے اچھا سمجھ کر اور ترقی یافتہ سمجھ کر اور بڑے پیسے والے سمجھ کر اس کو انجام دیتے ہیں۔ مثالیں میں آپ کے دے سکتا ہوں سامنے، اب کپڑے دیکھ لیں، یا کپڑوں کا فیشن ایسے آ جائے گا کہ بالکل جیسے عرب کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کپڑے زمین پر لٹکے ہوئے چلتے تھے، آج بھی ایسا تھا کسی زمانے میں بالکل کھلے ڈلے کپڑے۔ پھر ایک ایسا زمانہ جہالت کا آ گیا کہ جس میں کپڑے جو ہے ایسے پہنے جاتے تھے کہ جسم کے بہت سے اعضاء نظر آتے تھے۔ آج ہمارے مائیں بہنیں بلکہ جوانوں کے لیے یہ تو شکر ہے کہ آج وہ فیشن ختم ہوئے۔ میں جوانوں کو اپنے بہت زیادہ ڈانٹا ہے میں نے اپنے جوانوں کو، کیونکہ پینٹیں اور شلواریں ایک اس حد تک نیچے آ گئی تھی کہ آدھی جو ہے شرمگاہ تک جو ہے وہ اپنی شلواریں آ چکی تھی۔ کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ قوم لوط کو کیوں عذاب ہوا؟ کہ وہ اتنے بڑے گناہ میں مبتلا تھے۔ آج قوم لوط کا جو گناہ ہے وہ ایک قانون بن کر دنیا میں پاس ہو رہا ہے۔ آج لواط عام ہیں بھئی۔ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے پڑھا، پاکستان کے مجھے شخص کا نام یاد نہیں ہے، بڑی مشہور شخصیت تھی کوئی، اس کے بیٹے نے کسی انگریز لڑکے کے ساتھ شادی کر لی۔ کتنا آسان ہو گیا میرے آپ کے لیے، ہنسی والی بات ہے ہمارے لیے، رونے کی بات ہے۔ اسلام کے اوپر سب سے بڑا ضربہ ہے کہ میرے آپ کے دل پر کچھ بھی نہیں گزری، نہ ہماری غیرت کو کچھ ہوا۔ کتنے لوگ اس میں اچھلے، کتنے لوگوں نے اپنا فریضہ انجام دیا۔ یاد رکھیے گا پروردگار اس غیرت جیسے لفظ کو بہت پسند کرتا ہے، حتیٰ یہ غیرت اگر کسی کافر میں بھی ہونا تو پروردگار اس کو بھی جو ہے اس کے اوپر بھی نظر کرتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، نبی پاک کے زمانے میں جب جنگ ہوئی تھی، مجھے جنگ یاد نہیں ہے غالباً، ایک کافر بہت سارے پکڑ کے لے کر آئے۔ جب کافر آگے تو نبی پاک کی ذات نے کہا کہ سب کو حکم ہے پروردگار کی جانب سے، سب کو مار دو۔ سب کو مارنا شروع کیا، جب ایک آخری رہ گیا جبرائیل آئے، کہا اس کو چھوڑوا، اس کو نہیں مارنا، اس کو رکھ لیا۔ پوچھا پروردگار اس کو نہیں مارا؟ کہا اس لیے کہ پروردگار نے اس کے اندر 2-3 صفات ایسی ہیں جس کو پسند کیا، پروردگار چاہتا ہے یہ زندہ رہے اور کلمہ توحید پڑھے، ان صفات کی وجہ سے میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ ہاں اللہ پوچھا اس نے، جب اس کو چھوڑ دیا، اس نے کہا کہ اے محمد تو نے سب کو مار دیا، مجھے نہیں مارا؟ کہا میرے پروردگار کی جانب سے تجھے چھوڑنے کا حکم ہے۔ کہا کیوں؟ میرے میں کیا خاص بات ہے؟ کہا کہ پروردگار نے کہا ہے کہ تم میں کچھ ایسی صفات کوالٹیز ہیں کہ جو پروردگار کو بہت پسند ہیں۔ اچھا وہ کون سی کوالٹی ہے؟ کہا تم میں سب سے پہلے ایسا ہے کہ تم سخی ہو، پہلی کوالٹی ہے کہ تم سخی ہو، دوسرا یہ کہ تم بہت اپنے فیملی سے اپنے علاقے میں خوش اخلاق ہو، اور تیسری یہ ہے کہ تم بہت باغیرت ہو، تمہاری غیرت پروردگار کو پسند ہے۔ اس لیے ان صفات کی وجہ سے پروردگار نے کہا اچھا کہ آپ کا پروردگار اتنا کریم ہے کہ جو میری ان خصوصیات کی وجہ سے میری جان بخشی کرا دے۔ میں ہی بدبخت ہوں جس نے اب تک جو ہے پروردگار کو نہیں پہچانا، لہٰذا اسلام میں آیا۔ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس بات کے اوپر اچھلے ہیں، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں تو آپ اس کا نفرت کا اظہار کیا ہے۔ یقین مانیے بہت سے عذاب ایسے ہیں جس کے اندر بڑے بڑے عابد پیسے گئے۔ کیوں؟ جب فرشتے آئے عذاب دینے لگے، کہا پروردگارا وہ عابد عبادت میں مصروف ہے، کہا مار دو اسے بھی ان کے ساتھ۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ ان سے کم از کم برات کا اظہار کر کے یہاں سے چلا جاتا۔ اگر وہ ان کو روک نہیں سکتا تھا، ان کو امر نہیں کر سکتا تھا، تو ان کو چھوڑ کے تو جا سکتا تھا۔ تو لہٰذا ہم بھی ایسے ہی ہیں، یہ مت سوچیں۔ فتنہ سامری میں 10 دن لگے تھے۔ حضرت موسیٰ جب آسمان پر چلے گئے، آسمان پہ جانے کے بعد کہا کہ 30 دن تک کے لیے جا رہا ہوں۔ دشمن بھی یہی ہے، آج دشمن کو موقع ملنا چاہیے، آپ موقع ان کو میسر کریں گے
تو موقع کے اوپر ہر دشمن آپ کو جو ہے نا وہ اغوا کر لے گا. اور آپ کا میرا دشمن تو بڑا آگاہ ہے. آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں؟ بلکہ میں اسی پہ گفتگو، میں نے پوچھا لڑکوں سے بھائی ہمارا دشمن کون ہے؟ کسی نے کہا جی کہ اہل حدیث والے. میں نے کہا اور؟ اس نے کہا جی کسی نے کہا وہابی ہیں. میں نے کہا اور؟ اس نے کہا کہ جی کسی نے دیوبندی ہے. نہیں، یہ دشمن نہیں ہے. جیسے آپ کی آپس میں مخالفت ہے، ان کی بھی آپ سے مخالفت ہو سکتی ہے، ان کے عقیدے کے مطابق آپ سے ان کی مخالفت. آپ کا دشمن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے معصومین کا فرمان ہے جو کلمہ توحید اور محمد کی ذات کی ختم نبوت کے اوپر قائل ہے وہ کبھی بھی کافر نہیں ہو سکتا، آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا. بدقسمتی یہ ہے ان کی آبیاری اس طرح ہوئی ہے کہ جس طرح آپ کو دشمن دکھایا گیا. آپ کی آبیاری بھی بہت سارے ایسے کرتے ہیں کہ وہ آپ کے دشمن ہیں. ایسا نہیں ہے. جو کلمہ توحید پر باقی ہے وہ ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہو سکتا. عقائد کے اندر اختلاف مخالفت ہو سکتی ہے. آپ کا حقیقی دشمن آپ کی نظروں کے سامنے آتا ہے لیکن آپ پہچانتے نہیں ہیں. جو آدم سے لے کر خاتم تک کوشش میں لگا رہا کہ انسان خسر دنیا والآخرہ ہو جائے، جس نے خدا کے سامنے وعدہ کیا کہ میں اس انسان کو کبھی صراط مستقیم تک نہیں پہنچنے دوں گا. اور صراط مستقیم کی الگ بحث ہے کہ صراط مستقیم کون ہے، ہم مولا علی کے فضائل کے اندر بیان کرتے ہیں لیکن وہ انشاءاللہ الگ موقع ہوگا. لیکن ہمارا حقیقی دشمن عدو مبین کے نام سے قرآن میں کہ وہ کھلا دشمن ہے، چیلنج کرتا ہے آپ کو چیلنج کرتا ہے. اور کہ اس کی علامت کیا ہے؟ جب بھی آپ گناہ کرتے ہیں، گناہ سے اکتا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو آپ پھر اسی پہ لعنت بیچتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر اس پر لعنت بیچتے ہیں. یہ معنی ہے کہ آپ اپنے دشمن کو پہچانتے ہیں لیکن پھر اس کو موقع دے دیتے ہیں، آپ اس کے ٹرانس میں آ جاتے ہیں. یہ موقع بڑی خطرناک چیز ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں 10 دن کے لیے جا رہا ہوں، 10 دن کے لیے چلے گئے. پروردگار نے امتحان لینا تھا، یہ آزمائش تھی. المال والبنون فتنہ، یہ فتنہ آزمائش کے معنی میں بھی ہے کہ آپ کی آزمائش، آپ کے اولاد، آپ کے پیسے، آپ کے بیوی بچے، ان چیزوں سے بھی آپ کی آزمائش ہوگی. اس سامری کی موسیٰ کے قوم میں ایک جو روایت میں نے پڑھی، میں جب دیکھ رہا تھا تو 1200 افراد جو ہیں وہ صاحب ایمان تھے. کتنے تھے؟ 1200 افراد صاحب ایمان تھے. اور تقریباً جو دشمن تھے، جو دشمن مراد جو نہیں ماننے والے تھے، وہ تقریباً 6 لاکھ بیان کیے جاتے ہیں. اب 6 لاکھ کی تعداد معمولی نہیں ہے. 6 لاکھ کی تعداد بہت زیادہ اس زمانے کے مطابق. حضرت موسیٰ جب 10 دن لیٹ ہوئے، پروردگار نے اس امت کا امتحان لینا تھا. آج میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج امام غیبت میں ہے، امتحان میرا آپ کا ہو رہا ہے. وہ 10 دن میں بہکے ہیں. آپ کا کتنا عرصہ گزرا ہے، میں اس کو تشبیہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو تطبیق دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سوچیں کہ وہ تو 10 دن میں بہکے تو ہم اتنا عرصہ ہیں. اور پھر میں امید کی ایک حدیث بھی آپ کو بیان کروں گا کہ میں پہلے حدیث بیان کر دوں. امیر المومنین علیہ السلام جو تھے وہ پیغمبر گرامی حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں نا امیدی کی حدیث ساری ہمیں نہیں سنانی چاہیے، ہمیں امید کی حدیثیں سنانی ہے. نا امیدی کی حدیث نہیں ہے. نا امیدی کی جگہ پر میں صرف ہمیں اپنے غفلت سے نکلنے کی بات ہے، نا امیدی کی بات نہیں ہے جو میں گفتگو کر رہا ہوں، تاکہ ہم غفلت سے باہر نکلیں اور پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے. پوچھا، امت کی گفتگو ہو رہی تھی کہ اب اس امت میں، اپنی امت میں، قبلہ امت میں، کہا کہ اے علی، زمانے آخر میں ایک امت آئے گی، ان کے جو جوان ہوں گے، ان کے جو افراد ہوں گے، وہ دنیا کے بہترین، با ایمان ترین اور صابر ترین انسانوں میں سے. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ ان تک ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا ہوگا اور ہماری گفتگو صرف ان تک پہنچی ہوگی. وہ اتنے امانت دار ہوں گے کہ ہماری گفتگو کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ہمیں نہ دیکھنے کے باوجود ہماری ذات کے اوپر، ہمارے عقائد کے اوپر، ہمارے پر مکمل ایمان رکھیں گے. یہ میرے آپ کے لیے بھی، ہم گناہ گار ہیں، کوئی بات نہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، تھوڑا ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پروردگارہ لیکن تیری وحدانیت کے، تیرے معصومین کے ہم لوگ جو ہیں وہ حرمت کے قائل ہیں. کوئی بات نہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، جان بوجھ کے نہ کرے، ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. 10 دن اوپر چلے گئے. یقین مانیں گے آپ کہ اسٹریٹجی کیا ہے دشمن کی؟ ایک روایت میں ہے 8 دن یعنی جب 30 دن گزر گئے،
31ویں دن سے 38ویں دن تک صرف سامری نے اپنے عوام کی، اپنے امت کے ذہن کو تیار کیا. نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا، دیکھو جی یہ ہو گیا، دیکھو جی وہ ہو گیا، مختلف پروپیگنڈے اور مختلف شائعات ہوئی. اور اس کے بعد صرف 39 یعنی جو 39واں دن تھا، 39ویں دن اس نے سب سے سونا جمع کیا، اور 40ویں دن اس نے اس بچڑے کی عبادت کی، 2 دن صرف. اور 8 دن اس نے اپنے اس معاشرے کی ذہن کو تیار کیا. ہم تو کتنے عرصے سے تیار ہو رہے ہیں دشمن کے ذہن میں. ہماری مائیں بہنیں تیار ہو رہی ہیں، ہمارے بچے تیار ہو رہے ہیں. کیسے تیار نہیں ہو رہے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں نہیں کہتا ہوں موبائل ہاتھ میں لے لینا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ موبائل کے موضوعات میں دیتا ہوں، آپ ان کو دیکھیں، بجائے اس کے موضوعات کے اوپر ہم واہیات ٹک ٹاک میں چلے جائیں یا اور دوسری مصیبتوں میں چلے جائیں. ایک ٹائم ایسا تھا، مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر والے ہمیں ڈھونڈنے کے لیے باہر آتے تھے کہ یار بچہ گھر نہیں آیا ابھی تک، کہاں ہے؟ کبھی ہم لوگ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے تھے، کبھی گلی میں کھیل رہے ہوتے تھے. آج ماں بچے کو دھکا دے کے گھر سے باہر نکالتی ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا. کتنے اچھے بچے ہیں. ہم لوگ شرارتی تھے، گھر نہیں آتے. نہیں، ہمارا زمانہ زیادہ بہتر تھا. ذہنی ایکٹیویٹیز تھی، جسمانی ایکٹیویٹیز تھی. آج تو ایک میرے پاس والد صاحب ہے، بچہ میرا ایسا ہے، بچہ میرا ویسا ہے. میں نے کہا جی بچہ آپ کو ورزش کرتا ہے؟ ہاں جی بڑا اچھا کرکٹر ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا بیٹا آپ بالنگ کرتے ہو بیٹنگ کرتے ہو؟ باپ نے کہا کہ جی آل راؤنڈر ہے. تو میں نے کہا کون سی گراؤنڈ میں پریکٹس کرتے ہو؟ تو باپ نے کہا کہ جناب موبائل پہ کرکٹ کھیلتا ہے. یہ اسپورٹس مین ہے آج کا. یہ لطیفے ہیں ہمارے لیے. باپ آگے سنا رہا ہے لطیفے ہمیں کہ جناب آل راؤنڈر ہے، اسپورٹس مین ہے. اللہ معاف کرے، استغفر. وہ بچہ کیا بنے گا؟ کیا سنانا چاہتا ہے باپ؟ جائیں ایکسرسائز کریں. ہم لوگوں تو تعجب ہے، یہ آخر الزمان میں کہاں پر چلے گئے ہم لوگ. ہمارا جوان جائیں، جم جائیں. ماتم کے لیے جب قمیض اٹھاتے ہیں تو آپ کو وہ سوکھے ہڈیاں نکلی ہوئی، دشمن بھی دیکھ کر جو ہے نا وہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو یار مریل ہیں سارے، پھونک ماریں گے مر جائیں گے سارے. اسلام نے کہا ہے آپ کو آپ ایک ہیبت کے ساتھ جاؤ، جلال کے ساتھ. کون سے اسلام نے کہا ہے؟ کہا ہے جب جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ بدر کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، نبی پاک کی اسٹریٹجی دیکھ لیں. سارے بوڑھے بوڑھے تھے، کوئی 80 سال کا، کوئی 90 سال کا. اس ٹائم عمریں بھی ٹھیک تھی. 50 سال سے کم کوئی بھی نہیں تھا. صرف مولا علی کی ذات تھی اور پیغمبر کے گھر کے کچھ برتن ہوئے. نبی پاک کی ذات نے کہا کہ دشمن کے اوپر، وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ، پہلا تاثر آخری تاثر میں جاتا ہے. کہا کہ ان کے اوپر اچھا تاثر جانا چاہیے. کیا کریں؟ کہا کہ میں تمہیں ایک فارمولہ دیتا ہوں، اسے آپ اپنی داڑھی مونچھوں پہ لگاؤ. اور وہ پہلا خضاب تھا جو بنا، خضاب بنا کے دیا. سب نے بڑی بڑی داڑیاں. کہا داڑھی کسی نے نہیں کاٹنی، لمبی داڑھی رکھنی ہے. سب کی داڑیاں لمبی رکھوائیں، کالے سیاہ کیے. جب آئے دیکھا عرب کے بدوؤں نے، او ہو کتنے بڑے سرما آ گئے جناب، بڑی بڑی کالی کالی داڑیوں میں. وہ پہلے ہی اپنا دل جو ہے وہ ہار چکے. یہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن نبی پاک نے ہمیں دیا ہے، یہ ہم انگریزوں سے لیتے نہیں. لہٰذا اپنے آپ کو اسمارٹ بناؤ، خوبصورت بناؤ، خوبصورت کپڑے پہنو. اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، مہنگے کپڑے پہنو، اچھے کپڑے پہنو، کبھی حرام نہیں ہے. ہم بہت ہی زیادہ اس ان کے ساری میں چلے جاتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے نہیں. مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ہمیں جو ہے بتایا. بتایا ہمیں، کپڑے پہن کے بتائے. لوگوں نے آ کے اعتراض کیا کہ آپ کے جد جو ہیں آپ کے بابا، کہاں ان کے زمانے میں نہیں تھا. اسلام بہت غریب تھا، اسلام کے جو لوگ تھے اس ٹائم. لیکن آج اللہ نے دیا ہے تو ہمیں، جب اللہ کی نعمت ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. ہاں میں اپنے جو امت والوں کا اگر حق و حقوق نہ دوں، ان کے اپنے گھر والوں کے حق و حقوق نہ دوں تو پھر میں ذمہ دار. سارے حق ادا کرنے کے بعد، حق و حقوق ادا کرنے کے بعد، یہ نعمتیں آپ کے لیے ہیں. اور کس کے لیے ہیں؟ اگر آپ حق و حقوق ادا کرتے ہیں گاڑی میں جائیں، حق و حقوق ادا کرتے ہیں اچھے گھر میں رہیں، حق و حقوق ادا کرتے ہیں اچھے کپڑے پہنیں. کبھی اسلام نے حرام نہیں کیا ہے. یہ خوش مقدس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح. ہاں کوئی عارف کے مقام پر پہنچا ہے تو ہمیں اس کی نقل نہیں کرنی. وہ اپنے عرفان کے اندر موجود ہے، وہ اپنے خدا کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، تو وہ ہم نہیں بن سکتے. اور ہم وہ نہیں بن سکتے، وہ ہم نہیں بن سکتے. اگر اس کو کہیں کہ اس طرح ہو جائے، نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمیں اس چیز کی طرف توجہ رکھنی ہے.
فتنہ آخر، حتیٰ کہ فتنہ آخر زمان کے بارے میں مولا کا قول ہے کہ یہ فتنہ آخر زمان اتنا سخت ہوگا کہ بچہ جو ہے اپنے بچپن میں بوڑھا لگے گا۔ اب ہمارے بچوں کو دیکھ لیں اٹھا کے، یہ بوڑھا لگنے کی دو توجیہات ہو سکتی ہیں۔ ایک، ذہنی لحاظ سے میچور ہو جائے گا کہ وہ اتنا میچور ہو جائے گا کہ ایک بوڑھا اتنا میچور، میں حقیقتاً اپنی بات کرتا ہوں کہ جو آج اس سن میں آیا ہوں تو میں اپنے جب جوانی کے سن میں، کسی جوانی کے سن میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو جو معلومات ان کے پاس ہیں ان کے سن میں میرے پاس نہیں تھی، یا جو آگاہی ان کے پاس اس عمر میں ہے میرے پاس نہیں تھی۔ اور تو چھوڑ لیں، اس موبائل کو دیکھ لیں، آج تک اس موبائل کی ٹیکنالوجی کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایپ اگر اس میں کرنا ہو اپنے چھوٹے بیٹے کو دیتا ہوں کہ جی کر لو، آج تک میں نہیں سیکھ سکتا۔ لہٰذا، اور دوسرا یہ ہے وہ جسمانی لحاظ سے کہ کھانا پینا اس حد تک ہمارے لیے خراب ہو جائے گا کہ وہ بچہ بچپن میں ہی بوڑھوں کی طرح، مثلا میں اکثر کو دیکھتا ہوں کسی کے پیروں میں درد ہے، کسی کے کمر میں درد ہے، کسی کے ہاتھوں میں درد ہے، مختلف قسم کی بیماریوں میں ہے۔ یہ تو 60-70 سال کے بعد ہمارے بزرگ بولتے تھے یار جی اب تو ہڈیوں میں جان نہیں، درد شروع ہو گیا ہے۔ لیکن آج کا بچہ آپ دیکھیں کہ آج آپ کا 40 سے 60% بچہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ صرف فاسٹ فوڈ کی وجہ سے، یقین مانے فاسٹ فوڈ کی وجہ سے۔ اس لیے آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ مولویوں کو جو ہے وہ ایک چھیڑی جاتی کہ جناب جتنے مولوی تھے حلوہ تو جلوہ، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس حلوے کے اندر ایک ایسی تاثیر دی ہے جو آپ کے حافظے کو بڑا کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ یہ ہمارے آداب و تعلیمین میں شروع میں آتا ہے کہ کیا کیا غذا کھائی جائے کہ آپ کا حافظہ بہتر ہو جائے، مضبوط ہو جائے، آپ کی میموری جو ہے وہ اچھی ہو، اسٹرانگ ہو۔ جتنی اچھی میموری ہوگی، اور دشمن اس بات کو سمجھتا ہے، دشمن کی یہ سازش ہے کہ آخر الزمان میں مسلمانوں کے بچوں کے دماغ کو اتنا ٹھنڈا کیا جائے، اتنی ٹھنڈی تاثیر کی چیزیں دی جائے کہ ان کی میموری جو ہے وہ اپنے وقت کو پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ ختم ہو جائے، لاس ہو جائے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جن کے اکثر کہتے ہیں جناب سب کچھ یاد ہے، امتحان میں جا کے بھول جاتے ہیں، سب کچھ یاد ہے امتحان میں۔ یہ میموری کی وجہ سے یا حافظے کی وجہ سے۔ میرے علماء ابھی ہیں، میں جانتا ہوں بزرگ ہیں، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال کا عالم دین ہے، اتنے ان کے اچھے حافظے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ساری حدیثیں ابھی تک ہیں۔ میں اپنے والد کی مثال دیتا ہوں کہ وہ 80-85 سال کی عمر میں اپنے سارے کے سارے گاؤں کے لوگوں کو پہچانتے تھے کہ فلانا فلانا فلانا۔ آج مجھ سے پوچھنے میں آپ کو 2 بندوں کے نام نہیں بتا سکتا۔ یہ ہماری غذا ہے۔ اسی لیے کہا کہ آخر الزمان کا فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ بچہ بچپن میں بوڑھا نظر آئے گا۔ لہٰذا ہمیں اس کو سمجھنا ہے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے۔ یہ آخر الزمان ہے، اس میں بہت سارے فتنے آئیں گے، آپس میں مسلمانوں کو لڑایا جائے گا، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہودیوں کی، بس میں مسائل کی طرف جاتا ہوں، یہودیوں کی بہت بڑی سازش جو رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سب کو آپس میں لڑا کے رکھو، وہ اپنا کام کر جائے۔ ابھی ہمارے پاکستان میں بھی ایک ایسی بات چلتی ہے کہ جی مثلاً کبھی میں نے جو لٹریچر پڑھا اس میں بتایا کہ جناب کہ اسلام آباد میں کوئی ایک تھا، اس نے فائرنگ شروع کر دی اور پورا میڈیا سارے لوگ اس کی طرف متوجہ تھے، تو بتایا جی اس کو یہاں پہ سب کو لگا کے رکھا ہے، اس کے پیچھے کوئی واردات ڈال دی کسی نے، حکومت نے، کسی نے بھی، اور وہ کام ہو گیا۔ یہی پیشہ جو ہے وہاں سے یہاں آیا ہے۔ انہوں نے پہلے مسلمانوں کو اور کرسچنز کو صلیبی جنگوں کے نام پہ سخت لڑا کے رکھا۔ کیوں؟ تاکہ ایک تو یہ لڑنے میں مصروف رہیں، اور دوسرا ان کی طاقت آپس میں لڑ کر ختم ہو جائے اور ہم اپنے کام کو صحیح طور پر انجام دیں۔ ایسا ہی کیا انہوں نے۔ کتنے لڑکے آگاہ ہیں، کتنے بچے آگاہ ہیں اس بات سے کہ کرسچینٹی میں 80% یہودیت شامل ہو چکی ہے۔ 80% کرسچینٹی میں یہودیت شامل ہوئی ہے۔ اسی لیے ہر سال کم از کم 4 سے 5 یورپ، پورے یورپ کے اندر 4 سے 5 چرچ بیچنے کے لیے نکالے ہوئے ہیں۔ اپنے مسلمانوں نے خریدے ہیں، مجھے یاد ہے اپنے شیعوں نے کتنا امام بارگاہ کے لیے مجھے فون کیا کہ جناب آیا ایک چرچ بیچنے کے لیے رکھا ہے، امام بارگاہ کے لیے خریدتے ہیں، شرعاً جائز ہے؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے سکتے ہیں، اس کو صاف کریں، پاک کریں، توڑیں، اندر کی سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی ہندو لے رہا ہے اپنے مندر کے لیے، آج تک سکھ لے رہا ہے اپنے گردواروں کے لیے، ایون میں جانتا ہوں کہ یہ مرزائی لے رہے ہیں اپنے جماعت خانے کے لیے، انہوں نے خریدے ہیں۔
پڑھیں آپ جا کے. تو لہٰذا کرسچینٹی ختم، دنیا کا سب سے بڑا مذہب کرسچن مانا جاتا ہے، آج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی کامیاب ہوا، اس نے اس کو اپنے اندر ضم کر لیا. اب اس کی کوشش ہے کہ ہم کھل کر ان سے لڑیں کہ جو اسلام کے نام پر ہمارے سامنے موجود ہیں اور جو ہمارے دجال کے لیے سب سے خطرناک فرقہ سمجھا جاتا ہے وہ ہمارے اہل بیت کا فرقہ سمجھا جاتا ہے. بس اس چیز کی طرف توجہ رکھیں آپ. آخر زمان بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. اب سوچیں کہ آخر زمان، میں کبھی سوچتا تھا کہ یہ لوگ کس طرح کربلا والوں کے گلے کاٹے ہوں گے، لیکن جب سے یہ طالبان والوں کا ایک جو نقش آیا ہے نا دنیا میں، پھر مجھے احساس ہوا کہ واقعاً وہاں سے یہ چیز چلتی آئی ہے. ورنہ تو ہم کوئی ہندو بھی ہو، میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی یہودی بھی ہو نا، تو ہمارا شاید اتنا ہمت ہم میں نہ ہو کہ ہم اس کا گلا کاٹ سکیں. اتنا شقی انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انسان اتنا شقی ہے. ہماری ایک دوسرے سے سخت دشمنی بھی ہو جائے نا، ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں، سر پھاڑ سکتے ہیں، یا جان سے بھی مار دے نا، تو اس طرح نہیں ماریں گے کہ آپ گلا کاٹ کے اس کو تڑپتا ہوا ایسے پھینک کے دیکھیں اور اس کے بعد ہنسیں. اور آج بھی اسی طرح گلا کاٹ کے آپ اللہ اکبر کا نعرہ. اسی لیے تو شاعر کہتا گیا ہے کہ کاٹا گلا حسین کا نعرے تکبیر میں. افسوس تو اس بات کا ہے کہ نعرے تکبیر میں حسین کا گلا کاٹا گیا. آج ہم اسی غم میں، ہمیں شہادت تو ہمارے سارے اماموں کی ہوئی، کون سا امام ہے جو شہید نہیں ہوا؟ کس امام کی شہادت نہیں ہوئی یہ بتائیں؟ کوئی تیر سے، کوئی تلوار سے، کوئی زہر سے شہید سارے ہوں گے. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر گرامی بھی جو ہیں وہ اپنی طبیعی موت دنیا سے نہیں گئے، وہ بھی شہید ہوئے. ہمارا پروٹیسٹ اس بات کا ہے. وہ آپ نے مرزا انجینئر کو سنا ہوگا، محمد علی انجینئر کو، کہ یہ واحد امت ہے تمام گزشتہ امتوں میں. 1,24,000 انبیاء کو اٹھا کر ان کی امتوں کو دیکھ لیں کہ کسی امت نے بھی پیغمبر کو شہید کیا ہو، انہوں نے بھی پیغمبر کو شہید کرنے کے بعد ان کی امت کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے. ان کی امت کے ساتھ ایسا کام بالکل نہیں کیا. لیکن 50 سال نہیں گزرے کہ ان پیغمبر کی تمام ذریت کو تحقیر کر کے رکھ دیا. ان کی بیٹیوں کو افسوس کریں. یہ آخری زمان ہے. وعدہ کریں کہ کل آنے والے ایک زمانے کا نہیں معلوم ہم ہیں یا نہیں ہیں، آنے والے زمانے کے جب امام آ جائے تو ولایت اجتماعی کے ساتھ ہم سب جائیں. بعد میں توابین کی طرح سے جو ہے نا لڑ کر جان دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب امام ہو تو اس ٹائم جان دی جائے. بعد میں توابین کی طرح چیخیں مارنے سے یا مختار کی طرح بدلے لینے سے ہمیں بدلہ نہیں لینا کسی سے. ہمیں امام کا ساتھ دینا ہے. بدلہ لینا ہے تو ابھی بہترین موقع ہے کہ آپ وہ فرمان جو امام نے ہمیں فرمایا ہے، ہم سے وہ توقع رکھتے ہیں، اسی کے اوپر عمل کیا جائے. تو یہ سب سے بڑا انتخاب ہے. جب کربلا میں آئے تو 2 کردار سب سے زیادہ اہم تھے، ایک حسین اور ایک عباس. حادثہ کربلا ہو گیا. شام غریبہ کے بعد 2 کردار اور سامنے آئے جنہوں نے حسین اور عباس کا فریضہ سر انجام دیا. حسین کا فریضہ اس کے بیمار بیٹے سید الساجات سجاد نے انجام دیا. عباس کا علم اس کی بہن زینب نے ہاتھ میں اٹھا کے بتایا، دنیا والوں یہ نہ سمجھنا کہ حسین عباس دنیا سے چلے گئے. میں عباس کی بہن یہ پیغام دیتی ہوں کہ علم عباس میرے ہاتھ میں آج بھی ہے. اس عباس کو اس علم کو جب تک زینب زندہ ہے، یا زینب ہم بھی وعدہ کرتے ہیں جب تک خون ہماری رگوں میں ہے، اس عباس کے پرچم کو جو آپ نے بلند کیا ہم اسے کبھی سرنگوں نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑے، ہم اس علم کو جھکنے نہیں دیں گے. ایک بڑی ام المسائل بیٹی ہے. بس میں آپ کو 2 جملے بتاؤں کیونکہ مجھے کہا گیا کہ وقت کم ہے. میں جلوس کی طرف جاتا ہوں، آپ بھی اپنے دلوں کو جلوس کے لیے آمادہ کریں.
تابوت کے لیے آمادہ کریں، ذوالجناح کے لیے آمادہ کریں۔ بڑی زحمات اٹھائی ہیں آپ نے ان 2 مہینوں میں، زہرا کے لال پر کھل کے روئے ہیں، کھل کے ماتم کیا ہے۔ انشاءاللہ قبر میں اور دنیا میں یہ زہرا آپ کا ہاتھ پکڑے گی، کبھی کسی کو نہیں چھوڑتی، یاد رکھیے گا۔ میں اپنے مصائب کو یہ جملے دے کر آخر کی طرف جاؤں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم رو لیے تو زہرا نے اجر نہیں، آپ اب زہرا کے لال کے لیے روئے ہیں تو ایک خاتون تھی، میں بہت دفعہ مصائب بیان کر چکا ہوں، مجھے یہ مصائب دل سے لگتے ہیں کہ خاتون تھی، اس کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، روز اپنے بیٹے کی قبر پہ آتی تھی اور گریا کرتی تھی، دعا کرتی تھی، استغفار کرتی تھی۔ ایک دن آ کے کہا بیٹا اب کچھ دنوں تک میں تیری قبر پہ نہیں آؤں گی، میں تجھ پہ نہیں روؤں گی، اب میں زہرا کے لال پہ رونے کے لیے جا رہی ہوں، تو مجھے معاف کرنا۔ 10 عاشورہ کے دن ختم ہو گئے، عاشورہ کے بعد ضعیفہ واپس آئی، آ کر دیکھا ایک خاتون قبر پر بیٹھی رو رہی ہے، آ کے کہا کہ اے خاتون یہ کسی تمہارے عزیز کی قبر نہیں ہے، یہ میرے جوان کڑیل بیٹے کی قبر ہے، تم غلط قبر پر رو رہی ہو۔ خاتون نے سر اٹھا کر کہا اے ضعیفہ جس دن سے تم نے یہ جملے کہے اور چلی گئی کہ یہ میں آج سے زہرا کے لال پہ رونے کے لیے جا رہی ہوں، مجھے مناسب نہیں لگا کہ تو میرے لال پہ روئے اور تیرے لال پہ رونے والا کوئی نہ ہو۔ بس یہ بی بی وہاں سے اجڑی، زندان سے نکلی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ روایت میں لکھا ہے کہ اسی 40 کے دن بی بی کربلا پہنچی۔ جناب زینب جتنا کربلا کے نزدیک آتی جاتی تھی دل اضطراب میں ڈوبا جاتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بھائی کی قبر مطہر پر نظر پڑی، نہیں معلوم زینب نے قبر تک کیسے پہنچایا۔ تاریخ بتاتی ہے ایک ضعیفہ قبر پہ گری، آواز دی بھیا میں زینب ہوں، بھیا میں آ گئی ہوں، بھیا معاف کرنا چاہتے ہوئے غسل نہ دے سکی، میں کفن نہ دے سکی، بھیا لاچار تھی۔ پھر ایک بہت غربت بھرا جملہ کہا بھیا مجھے معاف کرنا، جو امانتیں آپ نے مجھے دی تھی میں وہ نہ سنبھال سکی، آپ کی سکینہ زندان میں چھوڑ آئی، بھیا مجھے معاف کرنا۔ بس ودا کیا، میں آپ کو ذوالجناح کے استقبال کے لیے لے کے چلوں، بس ودا کیا۔ ایک روایت میں لکھا ہے جیسے ہی مدینہ نزدیک آتا گیا ایک بیمار روتا جاتا تھا، جملے ادا کرتا ہے، کہا اے سجاد کو مدینہ دیکھنا نصیب نہ ہو، اگر لوگ پوچھیں کہ اکبر کہاں گیا میں کیا جواب دوں گا، اگر لوگ کہیں حسین کہاں گیا میں کیا جواب دوں گا، عباس کہاں گئے میں کیا جواب دوں گا، کہوں گا عباس تو نہ آئے، عباس کا علم آیا، حسین تو نہ آئے، حسین کا ذوالجناح آیا، علی لعنت اللہ۔